بسم اللہ پڑھنا بھی ثواب ہے اور پانی پر دم کر کے پینا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور کاغذ پر لکھ کر کے لٹکانا بھی باعث خیر و برکت ہے۔ اہل سنت کے جماہیر اس پر متفق ہے۔ بعض بزرگان دین نے مستقل بسم اللہ کی مشق کی اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہاڑ کو نیچے کر لیتے تھے اور شیر کو جنگل سے طلب کر لیتے تھے۔ سینکڑوں واقعات توارث کے ساتھ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل ورد وظیفہ ہے۔ بسم اللہ صرف بسم اللہ پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، خیر و برکت کا کلمہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو قرآن مجید پڑھا ہوا نہ ہو وہ انگلیاں پھیرتا رہے باوضو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو جائز کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت طریقہ ہے، جیسے کل بتایا، جہری اور سری دونوں میں آہستہ پڑھا جائے گا۔ حنفی مذہب میں قرآن مجید میں سوائے صرف ایک سورت کے شروع میں کہیں بھی بسم اللہ بالجہر جائز نہیں، مکروہ و خلاف سنت۔ ہاں آہستہ ہمیشہ پڑھ سکتے۔ علماء لکھتے ہیں کہ تلاوت جب اونچی آواز سے ہو تو تعوذ و تسمیہ بھی اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور تلاوت جب آہستہ ہو تو تعوذ و تسمیہ بھی آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اور کمالات اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کے پالنے والے ہیں۔ حمد یہ اولاً وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان وہ وجود دینا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، مفسرین لکھتے ہیں اللہ خالق السماوات والارض، کیونکہ سب سے بڑا اندھیرا عدم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موجود کیا ہے، اس پر شکر کیسے پورا ہوگا؟ دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر، ماہم چنا در اول وصفے تو مان گئے۔ الحمد میں الف لام کے عہد اور جنس پر ابو العباس مبرد اور ان کے استاد کا کلام بھی مشہور ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ وہ حمد، وہ تعریف، وہ ثنا، وہ بزرگی، وہ عظمت، وہ بلندی جو شان خداوندی کے لائق ہے، وہ اللہ کے لیے۔ تو معہود ہو گیا، عہد کے لیے ہو گیا۔ الحمدللہ شان خوبی اور کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہی اس کا مستحق ہے۔ بعض مترجمین ہند نے ترجمہ کیا ہے سزاوار ہے، ڈپٹی نذیر نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ حضرت شیخ الہند نے ادری حاشیے میں ٹھوک دیا اس میں کہ الحمد کو جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ساری تعریف خدا کے لیے سزاوار ہے بید بھی۔ ڈپٹی نذیر کے رد میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ایک رسالہ لکھا تھا، تبصرۃ البصیر فی اظہار خطائے ترجمہ ڈپٹی نذیر۔ مولانا اشرف علی سمجھگار ہوا سگوے پر کھولنا۔ تبصرۃ البصیر فی اظہار خطائے ترجمہ ڈپٹی نذیر۔ یہ ڈپٹی وپٹی جو ہوتے ہیں ان کو بہت شوق ہوتا ہے، ڈپٹی کلیکٹر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کر لے۔ ہمارے اس محلے میں ایک علی گڑھ کا پڑا ہوا تھا، لکھا پڑا جاہل،
ایک دن میرے پاس آئے کہ میں نے سیرت النبی سب مطالعہ کر لی، اب میں قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آرام سے بیٹھو، کوئی اور کام نہیں، کھانے علم اللہ نے بہت دیا ہے، اس کا استعمال ضروری ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ سیرت النبی کون سی دیکھی؟ تو کہنے لگا شبلی نعمانی کی۔ میں نے کہا پوری؟ کہا ایک ہی تو جلد ہے۔ میں نے کہا تو 5 جلد ہے۔ کہا اچھا، واپس چلا گیا۔ ایک جلد دیکھ کے آیا تھا اور قرآن کی تفسیر کی تیاری کر رہا تھا۔ توبہ، استغفر اللہ، الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اور کمالات اور شایان شان حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والے ہیں کائنات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت رب ہے۔ رب یرب کے معنی آتے ہیں پالنا۔ پالنا صرف رزق کو نہیں کہتے ہیں کہ بس روٹی سالن اور پانی دے دیے تو پالا، نہیں، جسم کے ہر اندام اور عضو میں مطلوبہ صلاحیت ڈالی ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہے، ناک سونگتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، دانت چباتے ہیں، شان کے ساتھ اس میں رال ملاتے ہیں، اور پھر نیچے نظام بطن کا، معدے کا اس کو سنبھالتا ہے۔ یہ ربوبیت کا کرشمہ ہے۔ پینے کے لیے مشروبات ہے، کھانے کے لیے مطعومات ہے، آرام اور راحت کے لیے مواضع ہے، اور ہر موسم کے لیے علیحدہ تیاری ہے اور سنبھالنے کی صلاحیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا اطلاق مجاز کے طور پر بادشاہ زمانہ پر بھی ہے، اور مجازی مالک و آقا پر بھی ہے۔ فقہ کے اندر رب السلم، رب المال، رب البیت اصطلاحات مشہور ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جب عبد کی مناسبت اضافت مخلوق کی طرف منع ہوئی، صحیح مسلم میں ہے لا تقولوا عبدی وعبدہ، ایسا مت کہو، بلکہ تم سب اللہ کے بندے ہو۔ تو اس وقت پھر رب کا استعمال بھی کسی اور کے لیے منع ہوا ہے۔ رب یرب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربوبیت، تربیت فرمانا، ضروریات پوری کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ رب ہے اور وہ ضروریات پوری کرتا ہے تو پھر ضرورت کیا ہے کہ اور لوگوں کا پیچھے کیا جاتا ہے خواہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عرب نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے لیے ایک بت بناؤ خدا، سفر میں پوجا کروں گا جب موقع ملے گا۔ تو بیوی نے اس کے لیے آٹے کا بت بنایا کہ چلو سفر میں کام آئے گا۔ اس کو بھوک لگی تو اس کا ایک ہاتھ توڑ کے کھایا، پھر دوسرا توڑ کے کھایا، پھر لوتڑا سا رہ گیا۔ اس کو رکھا ہوا تھا سامان میں، کیا دیکھتا ہے کہ ایک لومڑی آئی اور اس نے ٹانگ اٹھائی اور اس عربی کے رب کے سر پر پیشاب کیا۔ تو یہ جب واپس آئے دیکھا تو وہ آٹے کا بنا ہوا وہ سارا کا سارا گیلا ہو چکا تھا، بدبو آ رہی۔ تو کہنے لگا عرب یبول الثعلبان براسہ، وہ یہ بھی رب ہے کہ لومڑی اس پر مودتی ہے۔ عرب یبول الثعلبان براسہ لقد ظل من بالت علیہ الثعالب۔ رب یبول الثعلبان براسہ، وہ یہ رب ہے جس پر لومڑی اور گیدڑ پیشاب کرتے ہیں۔ لقد ظل من بالت علیہ الثعالب، بڑا ذلیل ہے جس پر لومڑی بھی مود سکتی ہے۔ وہ کہاں رب ہے؟ اٹھا کے پٹک دیا، اسے دور پھینک دیا۔ رب تو رب العالمین ہے، رب تو رب السماوات والارضین ہے، رب تو رب الاولین والآخرین ہے،
رب کی تو اتنی ربوبیت ہے کہ ساری کائنات اس کے سامنے ہیچ ہے.